بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے، اے اللہ یہ کام میں کروں گا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو اکٹھا کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ رب العزت اس مٹی کو عرش پر لے کر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اور 40 سال تک یہ پتلا جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو حیرت سے دیکھتا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میں آج اس پتلے میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے جب اس مٹی کے مجسمے میں روح ڈالی تو تمام فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ پھر اللہ نے شیطان کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کی وجہ سے ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور یہ حکم دیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو صراط مستقیم پر چلے گا۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ جب آدم اور بی بی حوا زمین پر اترے تو دونوں کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور جبریل علیہ السلام ان کو مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے، اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور جبریل اور حضرت آدم نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا، جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جسے آج بھی خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے تو وہ اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اس کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی ان کی عمر آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام سخت رنجیدہ ہو گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تم کو ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے بیٹے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر مرگ پر لیٹے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے، اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم،
آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں۔ پھر فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ کو غسل دیا گیا، جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے جبریل امین کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا ہے، کچھ کے نزدیک عراق ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب آپ کی روح قبض کرنے موت کا فرشتہ آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اور اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کر دینا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو نوح کی کشتی میں سوار کر دیں۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ دفن کر دیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی تھی۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔